بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اجتہاد کی اگر ہم عام فہم میں تعریف کریں تو اسے ماہرین قانون و شرع کی متعینہ اصولوں کی روشنی میں مسائل اور احکام معلوم کرنے کی پرخلوص کاوش کا نتیجہ کہہ سکتے ہیں۔ یقینی طور پر یہ منصب جو ہے وہ جیورسٹ کا ہے اور جو ماہر ہیں ان کا ہے۔ اس پر ان کا یہ جو منصب ہے، اختیار ہے، اس کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ ایک آرٹیکل دیکھا جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اصولی طور پر کسی غیر مسلم کا ملک کی عدالت عظمیٰ کا سربراہ بننا بہرحال محل نظر آتا ہے، خاص طور پر اس پہلو سے کہ چیف کو شریعت کوٹ ایپلیٹ بینچ کی سربراہی بھی کرنا ہوتی ہے۔ اس حیثیت سے قرآن و سنت کی تشریح و تعبیر کا اختیار ایک غیر مسلم جج کے ہاتھ میں دے دینا شرعی اصولوں کے مطابق درست نہیں آتا۔ دیکھیں، ہمیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ غیر مسلم جج کے ہاتھوں سے کام ہو یا مسلم کے۔ مسلمان ججوں نے جو کارنامے انجام دیے وہ ہماری تاریخ میں، پاکستان کی تاریخ میں سنہری الفاظ کے ساتھ لکھنے کے قابل ہیں۔ پاکستان کو آئینی انحراف کے راستے پر ڈالنے کا اعزاز محترم جسٹس منیر کو ہی دینا پڑے گا، اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ کہ انہوں نے پاکستان کے آئین کا جو کانسٹیٹیوشن تھا اس کی تعبیر اپنی مرضی سے پریشر میں کی۔ اسی طرح نسیم حسن شاہ صاحب نے خود ریٹائرمنٹ کے بعد کہا کہ ہمارے اوپر دباؤ تھا کہ ہم بھٹو کو پھانسی دیں۔ تو جب یہ صورتحال ہوگی اگر کبھی دستور کے آرٹیکل 6 کو روندنے کا معاملہ اٹھا ہو اور کوئی جرنیل اس کی زد میں آیا تو جرنیلوں کے ساتھ ساتھ اس کی وردی تلے کابینہ میں بیٹھنے والے منسٹرز بھی جو ہے وہ ان کو بھی کٹہرے میں پھر لانا کرین انصاف ہوگا۔ جیسے کہ ضیاء اللہ کے دور میں یہ اسلام کا نام لینے والی جماعت اس کی ہم رکاب رہی، جماعت اسلامی۔ تو جناب بات یہ ہے کہ اگر کوئی صاحب کردار غیر مسلم، یہاں یہ کوسچن پیدا ہوتا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چیف سیکرٹری ہوتا تو کیا ہماری تاریخ اسی رخ پر جاتی؟ اس طرح جسٹس منیر کی بلکہ کارنیلیس یا کوئی اور غیر مسلم جج ہوتا تو ہماری آنی تاریخ مختلف نہ ہوتی۔ مسلم اور غیر مسلم کی بحث سے زیادہ اہمیت کردار کی ہے۔ فقہی اور اصولی مباحث کی کوئی حد اور موقع بھی ہوتا ہے یا نہیں؟ بے موقع فقہی بحث عملی زندگی سے دوری اختیار کرنے والے علماء کرام کے لیے علمی تفریح تو ہو سکتی ہے، مگر
موقع کی نزاکت کا تقاضا کچھ اور ہی ہوگا۔ یہ کہنا بجا کہ اصولی طور پر اسلامی مملکت کا چیف جسٹس غیر مسلم نہیں ہو سکتا، لیکن اگر جسٹس منیر کی جگہ جسٹس کارنیلیس چیف جسٹس ہوتے تو پھر ہماری تاریخ ہی مختلف ہوتی ہے۔ اچھے مسلمان ججوں کی مثالیں بھی ہمارے پاس ہیں۔ مملکت خداداد پاکستان کے پہلے چیف جسٹس سر عبدالرشید کے وقار کا ہم حلف دے سکتے ہیں۔ جسٹس محمد رستم کیانی نے جو لاہور ہائی کورٹ کی سربراہی کی، ہم اس کو سلوٹ پیش کرتے ہیں۔ ویسے بھی دور حاضر میں اعلیٰ منصبی روایات کا سرچشمہ تو بہرحال یورپ امریکہ ہی ہے۔ کسی مسلم جج کے حوالے سے کوئی بات کرنا ہمارا کوئی یا مقصد نہیں ہے، مگر بات یہ ہے کہ آؤٹ پٹ کیا ہے۔ مگر بہت سے مسلمان ججوں کی کرتوت پوری دنیا کو پتہ ہے۔ ہماری تاریخ بھی بڑی عجیب ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے چیف جسٹس بننے سے انکار کر دیا اور حکمرانوں کے عتاب کا نشانہ بنے، مگر یہ ستم ظریفی بھی ہماری تاریخی کا حصہ کہ ان کے شاگرد اول امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے چیف جسٹس کا عہدہ قبول کیا۔ کردار کو چھوڑ کر ایمان اور عقیدے، مسلم اور غیر مسلم کی بحث، مجتہد دین کا شغل بیکار اور تفریح بے لذت تو ہو سکتی ہے، مگر یہ مباحث اپنی افادیت کے لحاظ سے قابل غور ہے۔ ایمان و عمل جدا جدا نہیں ہو سکتے، یہ انسپیریبل ہے۔ علماء نے ان کو سخت اجتہادی کاوشوں سے الگ الگ کر کے سیپریبل بنایا ہے۔ مروان بن حکم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک بدر فرمایا تھا۔ جب اہل علم سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ مروان بن حکم کے کردار کے محاسن و معاصب واضح فرمائیں، تو علماء کرام ان کو عظیمت و رخصت کے درمیان کھڑا کر دیتے ہیں۔ جب یہ سوال کیا جائے کہ رخصت و عظیمت کے مابین کوئی حد فاضل بھی تو قائم کی جائے، تو جواب اشارہ کہ یہ ہمت کی بات ہے، مطلب یہ ہوا کہ گدھے اور گھوڑے میں فرق نہ کیا جائے۔ کیا ہمارے مسلمان جرنیلوں اور ججوں نے جو ہے وہ اپنی جو تقرریاں اس کو کبھی ٹھکرایا؟ اس کی بھی ہماری تاریخ، عدالتی تاریخ میں صرف ایک مثال ہے، اور وہ ڈاکٹر جاوید اقبال کی ہے۔ ان کے بارے میں صرف ایک حوالے سے جو ہے وہ رائے جو ہے وہ منفی مثبت ہو سکتی ہے۔ اپنی خود نوشت اپنا گریبان چاک میں انہوں نے اس کی پوری تفصیل درج کی ہے۔ آج تک کسی نے اس کی تردید نہیں کی، مگر یہ اکلوتی مثال ہے، وگرنہ جسٹس اسلم ریاض جیسے لوگ چیف بن گئے اور وکلا برادری ان کو مجسٹریٹ درجہ سوم جو ہے کے طور پر یاد کرتی رہی۔ ککے زئی برادری کے ججوں کی کرپشن کی وجہ سے بوبا کمپنی مشہور ہوئی۔ پلاٹ کیس میں جسٹس ٹوانا نے تمام ججوں کے کردار کو عیاں کر دیا۔ جسٹس ٹوانا نے پلاٹ کیس کی سماعت کے دوران پلاٹوں کی الاٹمنٹ کا ریکارڈ طلب کیا۔ ریکارڈ ملاحظہ کرتے ہوئے جب ریٹائرڈ چیف جسٹس عصیم حسن شاہ کے پلاٹ والی فائل سامنے آئی تو اسے دیکھ کر ایک طرف رکھتے ہوئے طنز اور حسرت بھرے لہجے سے کہا، یہ تو شاہ صاحب کی فائل ہے۔ جسٹس ٹوانا کے ساتھ ان کے برادر ججوں نے کیا کیا؟ وہی جو پنجاب کے اعلیٰ ترین سیشن جج ملک کاظم علی کے ساتھ مجاہد ختم نبوت کی قیادت میں کیا۔ جسٹس کارنیلیس کا چند سالہ دور ایک طرف، پاکستان کی پوری عدالتی تاریخ دوسری طرف رکھ دی جائے تو کارنیلیس کا پلڑا بھاری رہے گا۔ اصل میں مولانا تقی عثمانی اور پیر کرم شاہ شریعت کورٹ کے فیصلوں انہوں نے بھی کیے، بڑے امپورٹنٹ فیصلے ہیں، کو پوری قوم قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ مسلمانوں کو اسلامی قانون و شریعت کی تعبیر و تشریح کی اجارہ داری کا استحقاق جتلانا بجا، مگر محض اس کے لیے کسی صلاحیت کا بھی کوئی معیار لازم ہے یا نہیں؟ کلمہ حق میں کبھی علماء ججوں کی تعبیری جو ہے وہ اس پر بھی تو بات کرنی چاہیے۔
پاکستان کی عدالتی تاریخ میں 2 نام ایسے سیاہ ہوئے ہیں کہ ہماری جو وکلا پروفیشن ہے اس کا جو ہے وہ ان کے پاس کوئی نہیں ہے استدلال ان کی حمایت کے حوالے سے. پہلا نام جیسے میں نے ابھی بات کی جسٹس منیر کا، اور دوسرا نام جناب جسٹس نسیم حسن شاہ کا. انہوں نے حاکم خان کیس میں فیصلہ کر کے بقول دوسرے آئینی ارتداد کا ارتکاب کیا اور انہوں نے دستور پاکستان کے بنیادی اصولوں قرارداد مقاصد آرٹیکل جو ہے وہ 2A کو زیرو کر دیا. صاف ظاہر ہے کہ ان کو اس کا اختیار تھا. جیسے تخلیق آدم کے وقت سے آدم و ابلیس کو نیکی اور فساد کا اختیار دیا گیا، اختیار کا بیجا اور غلط استعمال ہے جس سے عزت و ذلت، فرازی اور رسوائی نصیب ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. مولوی تمیز الدین کیس میں جسٹس منیر کے ایک فیصلے سے ہماری سیاسی تاریخ پر جو دیکھا جا سکتا ہے کہ اسے برباد کر کے رکھ دیا گیا. کلمہ حق میں جسٹس منیر کے فیصلے کا ذکر ہے، مگر امیر جو شریعت ہے اس ملک کے، ان کو یہ علم ہونا چاہیے کہ مولوی تمیز الدین کیس میں فیصلہ دینے والا فل بینچ تھا. بینچ کے دیگر ارکان جو تھے وہ کون سے تھے؟ محمد منیر چیف جسٹس، ASM اکرم، AR کارنیلیس، محمد شریف، SA رحمان. اس بینچ میں چیف جسٹس میں تمام جج مسلمان تھے، ایک ہی جج AR کارنیلیس غیر مسلم تھے. یہ اعزاز مسلم چیف جسٹس کو ہی حاصل ہوا کہ آئین کی عمارت کو جو ہے نا وہ برباد کرتے. تمام مسلمان ججوں نے چیف کے لکھے فیصلے کی تائید کی. اختلافی فیصلہ واحد غیر مسلم جج کو نصیب ہوا. کارنیلیس کے اختلافی فیصلے کی شروعات کو ایک غیر مسلم کے کلمہ ناحق کے طور پر ہی ملاحظہ فرما لیں. فیصلے کی رپورٹ PLD 1955 فیڈرل کورٹ 240 صفحہ نمبر جو ہے، میں آپ کو صفحہ نمبر بتا دیتا ہوں کہ یہ 240 صفحہ نمبر پر ہے اور 219 سے 240 صفحہ پر ہے. اٹ از پراپر دیٹ، یہ ہے جناب جسٹس کارنیلیس کا جو اختلافی نوٹ. It is proper that realizing the grave issues which are involved in the case, I should commence with an expression of my sincere regret at being unable to agree with the view on one part of the case which has commended itself to my Lord the Chief Justice and my learned brothers, in consequences of which the appeal has been allowed. It will be my principal concern in this judgment to indicate which such clarity and brevity as may be possible to be. The reasons which compelled me to come to a different conclusion, the resolution of a question affecting the interpretation of important provision of the interim constitution of Pakistan in relation to very high matters which are involved, entails a responsibility going directly to oath of office which are the Constitution requires of a judge, namely to bear true faith and alleging to the Constitution of Pakistan of as by law established and faithfully to person the duties of the office of the best of the incumbent ability, knowledge and judgment. چیف جسٹس منیر کا فیصلہ جو ہے وہ 247 جو ہے یہ شروع ہوا. جناب چیف جسٹس کا جو فیصلہ ہے، یہ جو PLD کا میں نے ریفرنس دیا ہے، اس کے 240 صفحے سے لے کے 319 کے نصف پر ختم ہو جاتا ہے. اس طرح یہ 80 صفحات پر مشتمل ہے. جسٹس کارنیلیس کا اختلاف صفحہ 319 سے صفحہ 372 319 سے صفحہ 372 تک پھیلا ہوا ہے. کارنیلیس کا اختلافی فیصلہ 53 صفحات کا ہے.
جبکہ دیگر مسلمان ججوں نے چیف سے اختلاف کیا ہے، نہیں اختلاف کیا ہے، اتفاق کیا ہے۔ سب سے مختصر اتفاق جناب جسٹس محمد شریف کا ہے۔ انہوں نے عزت مآب چیف جسٹس کے الفاظ کی تائید اس طرح کی، یہ الفاظ بھی بڑے زبردست ہیں: محمد شریف جسٹس، آئی ایگری ود مائی لارڈ دی چیف جسٹس۔ اس طرح فل بینچ کا یہ فیصلہ چیف کا لکھا ہوا 4-1 کی اکثریت سے کیسے طے کیا گیا، بلکہ طے و بالا کر دیا گیا۔ جسٹس منیر کا نام پاکستان کی عدلیہ تاریخ کے ماتھے کے سیاہ داغ کے طور پر ریکارڈ ہو چکا ہے۔ اس سے اتفاق کرنے والے کا ذکر جو ہے وہ بھی ہم نے کر دیا کہ کس نے اس کے ساتھ اتفاق کیا۔ تاریخ سے بڑا منصف کون ہے؟ فیڈرل کورٹ کا یہ فیصلہ سندھ چیف کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل میں کیا گیا۔ سندھ چیف کورٹ میں مولوی تمیز الدین خان نے رٹ دائر کی تھی۔ مولوی تمیز الدین خان نے جو ہے وہ 24 اکتوبر 1954 کو پاکستان کی دستور ساز اسمبلی کے جو اس وقت سپیکر تھے، گورنر جنرل نے اسمبلی توڑنے کا اعلان جاری فرمایا۔ اس اعلان کو مولوی صاحب نے سندھ چیف کورٹ میں کالعدم قرار دینے کے لیے رٹ درخواست پیش کی۔ رٹ دائر کرنے کے لیے مولوی تمیز الدین رکشے میں برقع پہن کر عدالت میں گئے۔ یہ رٹ درخواست فل بینچ نے سماعت کے بعد منظور کی۔ بینچ میں کون کون شامل تھا جی؟ کانسٹائن چیف جسٹس تھے، ویلانی، محمد باچل اور محمد بخش جج۔ اس میں بھی یہاں پہ کون تھا جس نے آئین کا تحفظ کیا؟ ایک غیر مسلم جج تھا۔ شعبہ قانون سے متعلقین جانتے کہ کسی بھی بینچ میں عام طور پر چیف جسٹس کی موجودگی بڑی اہم ہوتی ہے۔ چیف کا ذہنی غالب آتا ہے، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ چیف سے ہٹ کر باقی جج کوئی فیصلہ کرے۔ سندھ چیف کورٹ کے چیف جسٹس غیر مسلم تھے، ان کے ساتھ ایک اور سینئر جج بھی غیر مسلم تھے۔ اس طرح سندھ چیف کورٹ کا فیصلہ متفقہ تھا۔ کورٹ نے مولوی تمیز الدین کی درخواست منظور کرتے گورنر جنرل کے دستور ساز اسمبلی کو توڑنے کا حکم غیر قانونی دے کر منسوخ کر دیا۔ سندھ چیف کورٹ کے فیصلے کے آخری الفاظ تبرک کے طور پر پڑھ لیتے ہیں، البتہ یہ ایک فقہی مسئلہ ہوگا کہ غیر مسلم چیف جسٹس کے الفاظ ہیں: In view of all these reasons, I allow the petition, a writ of mandamus as prayed will be issued against all the respondents. The appointment of respondents 4, 5, 7, 8 and 10 being illegal, a writ of co-warrant will be issued against them. I further direct that the respondents do bear the petition's cost. کارنیلیس کا چیف جسٹس منیر سے اختلافی نوٹ بھی تاریخ میں محفوظ ہے۔ کارنیلیس کرسچن ہوتے ہوئے پاکستان کی عدالتی تاریخ کے ہاں محبوب ہیں۔ اہل مدرسہ اور ارباب شریعہ کچھ ہی کہتے رہیں، کارنیلیس کے لیے جو ہے نا وہ مدح سرائی ہمیں کرنی پڑے گی، خواہ کوئی اس کو مانے یا نہ مانے۔ کارنیلیس کے حوالے سے جو ہے وہ ان کی خدمات کو سنہری حروف سے لکھا جاتا ہے اور پاکستان کی عدلیہ کے ماتھے کا جھومر، سر کا تاج ہیں۔ مسلمان چیف جسٹس کے ہوتے ہوئے بھی انہوں نے دیکھیں کہ کس طرح کے حرکتیں کی۔ لفظ چیف جسٹس لکھنا بھی اس لفظ کی توہین ہے جو کام جناب جسٹس منیر نے کیا۔ دوستو، یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بندہ مسلمان جج ہو تو وہ صحیح فیصلہ کرے، غیر مسلم ہو تو نہیں۔ جسٹس کارنیلیس نے جسٹس منیر کے حوالے سے لکھا کہ جناب 1935 کے ایکٹ کے تحت گورنر جنرل کیسے ایک آزاد ملک کی پارلیمنٹ کو جو ہے وہ توڑ سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کرتے تھے کانسٹیٹیوشنلی آئی ایم اے مسلم، میں آئینی طور پر مسلمان ہوں۔ سپریم کورٹ کے ایک چیف جسٹس محمد افضل زلہ رہے ہیں۔ ان کی قانونی مہارت، نظریاتی یکسوئی، دیانت، امانت، غرض کچھ بھی متنازع نہیں۔ شہرت بھی بہت اچھی رہی۔ نظام احمد کیس میں انہوں نے ایک صدی کے عدالتی فیصلوں کو ٹریس کرتے ہوئے الہ آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محمود کے ایک دیرینہ فیصلے پر انحصار کیا اور تکمیل اخلاق کا اصول اختیار کیا۔
انہوں نے اس اصول کا اطلاق کرتے ہوئے یہ قرار دیا کہ جن امور میں قانون موجود نہیں ان میں شریعت مؤثر و نافذ ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اجتہادی فیصلہ تھا، ہماری عدالتی تاریخ کا یہ سب سے پہلا بڑا اجتہادی فیصلہ قرار دیا جاتا ہے۔ مگر حاکم خان کیس میں جناب ضیاءاللہ صاحب نے خود کو بینچ سے باہر رکھ کر کمزوری کا اظہار کیا۔ دوستو، مسلم اور غیر مسلم کی بحث نہیں ہونی چاہیے۔ ہم نے دیکھا ڈاکٹر حمید اللہ ایک اور حوالے پر انحصار کرتے ہوئے اپنی باتوں میں کہتے ہیں، خطبات بہاولپور کے صفحہ نمبر 116 پر ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اسلام میں کسی معین طرز حکومت کو لازم قرار نہیں دیا گیا، بلکہ عدل و انصاف کو لازم قرار دیا گیا ہے، چاہے اس کو کوئی بھی انجام دے۔ اگر آج حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی ہوں تو بخوشی جو ہے وہ سب ان کو اختیار دینے کے لیے تیار ہوں گے، کیونکہ ان پر سب کو مکمل یقین ہے کہ وہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں۔ لیکن اگر آج یزید زندہ ہو تو اس کو ہم اپنا حکمران نہیں مان سکتے۔ دوستو، جسٹس کارنیلیس چیف جسٹس رہے، وزیر قانون رہے، وفاقی وزیر قانون رہے، ریٹائرمنٹ کے بعد لاہور کے فلیٹی ہوٹل کے کمرے میں زندگی گزار دی، کافی طویل العمر ہوئے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں ان کا کردار کہ گھر نہیں بنایا۔ جسٹس کارنیلیس جب بیمار ہوئے تو ان کی خبریں باہر آئیں تو وکلاء نے کہا کہ حکومت ان کی علاج کرائے، تو انہوں نے کہا کہ پینشن میں جس قدر علاج کرانا ممکن ہے وہ ہم کروا رہے ہیں۔ دوستو، اس طرح کی عظیم شخصیت ہمیں کیسے ملے گی؟ جسٹس کارنیلیس کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرنے کا مقصد قطعی طور پر مسلمان ججوں کی قدر و اہمیت کو کم کرنا نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ کام کوئی بھی اچھا کرے، اس کا مذہب کوئی بھی ہو، اسے سراہا جانا چاہیے۔ بینگ اے پاکستانی، جسٹس کارنیلیس کی عظمت کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ جسٹس کارنیلیس نے اس ملک میں رہ کر لوٹ مار نہیں کی، پلاٹ نہیں لیے جس طرح کے ججز لیتے ہیں، بنگلے نہیں بنائے، حتیٰ کہ انہوں نے بھارت نہیں گئے تھے جب پاکستان بنا تو ان کی جو پراپرٹی انہوں نے پاکستان میں وہ بھی کلیم نہیں کی۔ تو اس لیے کردار کے اس غازی کو ہمارا سلام۔ جسٹس کارنیلیس کے معاملے میں جب بھی میرے نوجوان بچے بچیاں جو قانون سے خاص طور پر منسلک ہیں شعبے سے، وہ سوچیں تو مت یہ ذہن میں لائیں کہ وہ کرسچن تھے، پاکستانی کی حیثیت سے سوچیں کہ ان کا اجلا کردار ہزاروں مسلمان ججوں سے بہت بہتر تھا۔ اس آرٹیکلز میں مجھے بہت سا میٹیریل الشریعہ اکادمی کے پبلش ہونے والے میگزین سے بھی ملا، تو یہ دیانتداری کا تقاضا ہے کہ میں ان آرٹیکلز جو اس میگزین میں پڑھے میں ان کا بھی ریفرنس دے دوں۔ اور ویسے تو یہ جنرل باتیں جو ہر لائر کو پتہ ہے، جو بھی تاریخ سے شغف رکھتا ہے۔ اس سے پہلے بھی دوستوں میں نے ایک جسٹس کارنیلیس کے حوالے سے ایک ویڈیو بنائی ہے، وہ بھی دیکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔